بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق پچھلے درس میں کچھ گفتگو کی تھی۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے مال غنیمت کو، تو ایک منافق نے کریم آقا علیہ السلام پر تان کر دیا، تو اس تان کے ہونے پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالنے کا اور اس کی گردن اتارنے کے لیے اجازت مانگی آقا علیہ السلام سے۔ یہ ایک جو غیرت دینی اللہ تبارک و تعالی نے جو حمیت کا جذبہ اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، اس سے منافق شروع دن سے خائف ہے۔ یہ جو غلبہ دینی، یہ جو غیرت دینی ہے نا، اس سے منافق شروع دن سے خائف ہے۔ جی شروع دن سے اس کو ڈر ہے، شروع دن سے اس کوشش میں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ منافق، یہودی بھی نصرانی بھی، بلکہ یہودی اور نصرانی جو ہے یہ منافقوں کو دانہ ڈالتا ہے۔ جی جیسے وہ نہیں کتے کو میٹھا گڑ کھلا دیا جائے تو کتے کی رفتار بھونکنے کی بڑھ جاتی ہے نا، وہی حساب ہوتا ہے ان کا۔ یہ جو لوگ ہیں منافق لوگ، زنادقہ جن کو کہہ لیں، اپنے آپ کو یعنی دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، لیکن حقیقی شرعی حکم جو ہے وہ تو ان پر زندیق ہونے کا ہے۔ تو یہ لوگ ہمارے دور کے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کریم آقا علیہ السلام کے دور کے منافق جو تھے وہ بھی یہی کرتے تھے۔ ان کی یاریاں تھیں اہل ایمان کے ساتھ، یہ یہودیوں کے ساتھ اہل ایمان میں آ کر بیٹھتے تھے۔ اب کوئی معاملہ ایسا ہوتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے، جس سے بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہو یا شعائر اسلامیہ کی توہین ہو، صحابہ کرام تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے تھے۔ وہ غیرت ایمانی جو ہے ان کی یہ تقاضا کرتی تھی کہ اس پر غصے کا اظہار کیا جائے، ہے جی۔ اور یہی وجہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور سے اجازت مانگ رہے ہیں گردن کاٹنے کی، اور اس سارے معاملے میں ٹھنڈے پیٹ کو سنتا تھا تو وہ انہیں کا ٹولا تھا۔ وہ کہتے تھے نہیں نہیں اتنی کون سی بڑی بات ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ جس طرح اس وقت کا منافق نارملائز کرنے کی کوشش کرتا تھا، توہین اور اہانت جو ہے نا مقدسات کو ٹھنڈے پیٹوں کو سنتا تھا، برداشت کرتا تھا، خود کرتا تھا اہانت، اسی طرح آج کا منافق کر رہا ہے جی۔ جس طرح اس وقت یہودیوں نے منافقوں کو لالچ دے رکھا تھا، اسی طرح میرے دور کے جو منافق ہیں ان کو بھی یہودیوں نے پورا میٹھا گڑ ڈال رکھا ہے، گڑ کے روڑیاں کھلا رکھی ہیں ان کو، اس لیے ان کے مفادات کے لیے یہ بھونک رہے ہیں جی۔ وگرنہ ان کو اگر عورت کی ہی عزت کے لیے مسئلہ ہے، عورت کی ہی عزت کا معاملہ ان کو درپیش ہے کہ عورت کی عزت نہیں ہے یہاں پر، تو پھر ہمیں بتائیں ذرا پرسوں والے دن خیبر پختونخوا اسمبلی میں جی نون لیگ کی عورت جو ہے اس کو پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے، نوجوان نہیں بلکہ جو منتخب ہو کے مقدس گائے بن کے اسمبلی میں گئے کھڑے تھے، انہوں نے جوتے مارے، جوتے پڑے ہیں اسے۔ کسی ایک لبرل کی آواز آئی، کسی لبرل بے دین کے منہ سے، کسی چوڑھی رنڈی اور فاحشے کے منہ سے آپ نے یہ کوئی لفظ سنا اس کے خلاف کہ عورت کو جوتا کیوں مارا ہے اسمبلی میں؟ یہ تو وہی لوگ وہاں جا کے کھڑے ہوئے نا اسمبلی میں جن کو تم نے قرآن اور حدیث سے، خدا اور رسول سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، یعنی قرآن حدیث یہ چاہتے ہیں کہ خدا اور رسول کا قانون چلے، تم نے کہا کہ نہیں جی ان لوگوں کا قانون چلے، رب رسول بعد میں، قرآن حدیث بعد میں، ان کی بات مانی جائے گی۔ تو بھئی جن کو تم نے خدا رسول سے، قرآن حدیث سے مقدس مانا، جن کو تم نے قانون منتخب کرنے کے لیے تم نے مقننہ بنایا ہے، وہ اسی کو جوتے پڑ رہے ہیں، اور وہی لوگ ہی جوتے مار رہے ہیں۔ مرد ہو کے عورت کو جوتے مار رہے ہیں، کوئی بھی نہیں عورت کی۔
اور پی ٹی آئی کے ایک نوجوان نے، یہ ان کا اسمبلی کا رکن ہے، اس نے وہیں پہ اعلان کیا خیبر پختونخوا میں کہ یہی عورت جو ہے میرے پاس ایک رات گزارے 20 لاکھ دوں گا اسے۔ کسی کی کوئی بےزتی نہیں ہوئی، کسی کی کوئی توہین نہیں ہوئی۔ یہ تو ان کا مشن ہے، یہ کام کرنا، بے حیائی پھیلانا، فحاشی پھیلانا مسلمانوں میں، ہاں جی، یہ تو ان کا مشن ہے۔ اس کو تو بڑے ذوق کے ساتھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ کیا بات کی یار، 20 لاکھ روپے ایک رات، حساب لگائیں، کسی کی کوئی توہین نہیں ہوئی، ہیں جی۔ جب نعوذ باللہ من ذالک، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے 8 مارچ کو، ابھی 8 مارچ آنے والا ہے، 7 دن رہ گئے، 8 مارچ کو یہ جو باہر کی پالتو ہیں جی، یہود و نصارہ کے گند کھانے والے ہیں جی، ان لڑکیوں نے وہاں پہ اپنے مخصوص ایام کی شلواریں لٹکائی تھی۔ بتائیں، یہ بندہ کہتے وہ مرتا ہے یار۔ مسلمان مائیں بہنیں جو ہیں ان کو بھی یہ عارضہ پیش آتا ہے، تو بتائیں کسی کو پتہ چلنے دیتی ہیں؟ انہوں نے اپنی شلواریں وہاں لٹکائی ہیں، پورے میڈیا کو دکھائی ہیں، اور میڈیا جیسا منافق آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو ہمارے دور کا میڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایسے لعنتی لوگ ہیں یہ، نعوذ باللہ، اپنی اس بغیرتی کو کہتے ہیں یہ انبیاء کا پیشہ ہے، لوگوں تک اویئرنیس پہنچانا، آگاہی دینا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ خبیث انسان، تیرے جو کردار ہے، جیسا تیرا جو حال ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اب بتائیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، خود جا کے کر رہی ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ مغالطہ بھی اسی عورت کی طرف سے ڈالا گیا۔ جی، یہ ایک الگ بات ہے کہ حروف تہجی جو ہیں ان کا بھی ادب ہے بھائی، ان کا بھی ادب ہے، یہ نہیں کہ جناب وہ حروف جو ہیں وہ جڑ جائیں تب ادب ہے اس کا۔ اب حال، وہ کہتے ہیں حرامی لوگ بکواس کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ان کو حلوے سے مسئلہ ہے۔ مسئلہ حلوے سے نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے جی، مسئلہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہے، سمجھایا؟ مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس نے مغالطہ کیوں ڈالا۔ اب حدیث پاک ابو داؤد شریف میں رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلوطات، آقا علیہ السلام نے مغالطہ ڈالنے والی چیزوں سے بھی منع کیا ہے، مغالطہ ڈالنے والی چیزوں سے۔ یہ ایک پورا الگ باب ہے، پورا یہ بیان کروں نا میں آپ کے سامنے کہ مغالطہ کیسے کیسے ڈالا جا سکتا ہے، اور کیسے کیسے مغالطے بندے کو کہاں کہاں لے جا سکتے ہیں، تو بات بہت لمبی چلی جائے گی۔ اب کیا خیال ہے کہ وہ حروف جو ہیں، حروف تہجی، وہ آپس میں جڑیں، لفظ اللہ لکھا جائے تب بھی ادب بنے گا اس کا؟ اکیلے لام کا ادب نہیں ہے، اکیلی گول ہے کا ادب نہیں ہے، لفظ محمد ہو تو اس کا تو ادب ہے، اکیلی میم کا ادب نہیں ہے، اکیلی ہا کا ادب نہیں ہے جی۔ ان سے بندہ پوچھے آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ گھر میں چائے کا تو ادب ہو کہ چائے سنبھال کے رکھنی ہے، برتن میں ڈال کے رکھنی ہے، گرنی نہیں چاہیے نیچے، لیکن چائے بننے سے پہلے دودھ جو ہے اس کو کہیں گرا دیا، پتی جو ہے اس کو کہیں گرا دی، دودھ جو ہے چینی جو ہے اس کو کہیں بہا دیا، یہ جائز ہوتا ہے آپ کے ہاں؟ اس کی بے ادبی جائز ہوتی ہے؟ اس کو ضائع کرنا جائز ہوتا ہے؟ تو بھائی جب اس کی افراد کی عزت ہوگی تو اس کی مجموعی شکل جو صورت بنے گی اس کا ادب ہوگا نا۔ ہمارے تو بزرگوں نے، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، کام لکھ رہے تھے، لکھتے ہوئے اچانک ضرورت پڑی، بیت الخلاء گئے، فوراً واپس آئے، آ کے انہوں نے اپنا انگوٹھا جو ہے وہ دھویا۔ کسی نے عرض کیا حضرت کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا یہاں پر لکھ رہا تھا، روشنائی سیاہی جو ہے اس کا ایک قطرہ یہاں لگا ہوا تھا، اس کا ایک قطرہ یہاں لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت قطرے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو خدا رسول کے نام لکھنے کا سبب ہے، اسی سے تو خدا رسول کا نام لکھتے ہیں ہم، اسی سے تو ہم خدا رسول کا نام لکھتے ہیں۔ ایک بار حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام نہیں آ رہا، طبیعت میں عجیب سا ہجانی کیفیت پیدا ہو گئی، پریشانی سی پیدا ہو گئی جی۔ آپ نے، میں اٹھو یا میرا بستر جھاڑو دیکھو کیا ہے اس میں۔ دیکھا گیا تو خالی کاغذ کا ٹکڑا تھا بستر میں۔ جب اسے نکالا گیا تو فرمایا یار یہی تو اللہ رسول کے نام کے لکھنے کا اور کتابیں ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس کا یہ ادب نہیں کریں گے تو پھر ہم کہاں کے رہیں گے بھلا بتائیں؟ اس کا مطلب کیا ہے یار؟
ان چیزوں کا بھی ادب ہے بھائی، جی قلم کا ادب ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگر میں جو قوم جو ہے نا قلم کا ادب چھوڑ دیتی ہے اور اس کے تراشے، قلم کو تراش دینا، اس کے تراشے جو ہے وہ ایسے پھینک دیتی ہے، اس کا خیال نہیں کرتی، تو فرمایا کہ وہ قوم جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت نازل فرما دیتا ہے جی. اور یہ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جو استاد اپنے بچوں کی، جو پہلے تختیاں لکھتے تھے تو خیر وہ نظام نہیں رہا، تختیاں لکھتے تھے پہلے، فرماتے ہیں کہ تختیوں کے دھونے کا جو پانی ہے، تختیاں جب دھوتے تھے تو پانی ظاہری بات ہوتا تھا نا، فرماتے ہیں اگر وہ استاد بچوں کی تختی کا پانی کا خیال نہیں کرتا کہ بچے تختی کا پانی کہاں بہا رہے ہیں، تو میں وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بتائیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچے تختیں لکھتے ہیں، گندی نالی میں دھو کے آ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، گندی نالی میں دھویا اور بہ گیا. یہ منافقت ہے اور کیا ہے؟ ہمارے اندر عاشق رسول ایسے ہیں، چاند پہ لکھا ہوا نام نظر آ جائے گا، روٹی پہ لکھا ہوا نام نظر آ جائے گا جی. اور منافق ایسے ہیں، گلی کے اندر پڑے ہوئے خدا رسول کے نام، اسماء شریفہ وہ نظر نہیں آئے، ان کا ادب ان کو نہیں جاگتا، ان کا عشق اتنا ہے، نظر اتنی دور چلی جاتی ہے. اور یہی بھی دیکھ لیں، پیسے کا لالچ اتنا ہے کہ گلی میں پڑے ہوئے 10 روپے نظر آ جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں جی. اور گلی کے اندر جناب پڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء شریفہ اخباروں میں لکھی ہوئی پوری آیتیں وہ نظر نہیں آتی ہیں. یہ جو منافق لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مولوی حلوے کی وجہ سے فیصلہ کیا انہوں نے جی، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو مقدس اوراق اٹھا رہے ہیں نا، مقدس اوراق اٹھا رہے ہیں، رب تعالیٰ کے قرآن کی نوکری کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی مولوی ہی ہیں. وہ کو آپ کے لبرل سیکولر بے دین طبقہ نہیں ہے. بس تمہیں نظر آتا جناب پاکستان کا جھنڈا کہیں پہ پڑا ہو نیچے تو اٹھا لیا، اس کو پولیس والے کو اٹھا کے چوم رہا تھا. یہ لوگ دھڑا دھڑ سے شیئر کر رہے تھے، دیکھیں جی پولیس والے اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کا ادب کر رہے ہیں جی. پاکستان کے جھنڈے کا ادب ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو حروف تہجیہ نازل فرمائے ہیں اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ، اپنی رحمت خاصہ فرماتے ہوئے امت پر، اس کا کوئی ادب نہیں ہے. عجیب احمق لوگ ہیں بھائی، عجیب، یہ دین کے دشمن پیدا ہو گیا ہمارے ہاں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو معاملہ ہوا، وہاں پہ وہابی مولوی بھی آگے تھے، اہل حدیث مولوی جی، اور دوسرے ہمارے کچھ بریلوی دوست بھی تھے، ایک تعلق والے ہیں میرے مفتی صاحب، وہ بھی وہاں موجود تھے. بعد میں ان کو لے جایا گیا، وہاں گئے تو خیر معاملہ جو ہے وہ بچا کی طرف گیا، معاملہ زیادہ بگڑا نہیں ہے. تو وہ عورت آئی، وہ لے کے چلی گئی. ابھی تک جو ہے ان کو تکلیف اٹھی ہوئی ہے کہ یہ نعرے کیوں لگے جی، وہاں پہ لوگ جو ہے کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں. لوگوں کے اندر جو غیرت ایمانی تھوڑی سی ہے، مغالطہ تو عورت کی طرف سے ڈالا گیا نا بھائی. اس نے کیوں پہنا وہ رسم الخط جو قرآن کا رسم الخط ہے، لوگوں نے تو قرآن سمجھنا تھا. یہ ذرا جا کے یہ مولوی وقفہ کر رہے ہیں، ان کو کہیں ذرا جا کے کسی عالم سے، کسی مفتی سے، وہ بندے کا بچہ ہو، اس سے جا کر پوچھیں. دور کھڑی ایک عورت ہو اس کی بیوی، لیکن کوئی بندہ مغالطے میں اسی اپنی بیوی کو کوئی اور عورت سمجھ کے تاڑ رہا ہو، مغالطے میں کوئی اور عورت سمجھ کے تاڑ رہا ہو، تو کیا خیال ہے یہ اس کی بد نگاہی لکھی جائے گی یا نہیں لکھی جائے گی؟ اگرچہ اس کی اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، گناہ لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا؟ گناہ گار ہوگا وہ بندہ یا نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو؟ کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے اور اس کو مغالطہ یہ ہو کہ کوئی اور ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار رہا ہے، مغالطہ یہ ہے کہ کوئی اور ہے، تو ذرا جا کے پوچھیں علماء سے اس کے نام اعمال میں کیا لکھا، زنا لکھا جائے گا یا اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارنا لکھا جائے گا؟ کو عقل کو ہاتھ ماریں، کو شرم کریں جی. بتائیں ذرا، ان کا ایک کلرک جو ہے، ہیڈ کلرک، اسلامیہ یونیورسٹی، مقدس نام ہے اسلامی یونیورسٹی، 5500 بچیوں کی برہنہ ویڈیو اکیلے اس کے موبائل سے نکل ہیں. یہ تو شکر ہے ہمارے جج صاحب کو کوئی ثبوت نہیں ملے، انہوں نے رہا کر دیا، انہوں نے باعزت بری کیا جاتا ہے آپ کو. اور یہ وہ بندہ تھا جو ایم این اے کو، ایم پی اے کو، ان کے لڑکوں تک کو بچیاں سپلائی کرتا تھا یونیورسٹی کی. کسی کو کچھ نہیں ہوا جی. یہی لوگ ہیں جناب ٹی وی کے اندر پھر ڈرامے بنتے ہیں،
ڈرامے کے اندر لڑکی کو پیٹ رہے ہوتے ہیں، بہو کو مار رہے ہوتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہوتا ہے، پیٹ رہا ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا؟ ہوتا کسی کو کچھ ہے؟ یہی لوگ ہیں جناب ایک پتی کا جو ساشا ہوتا ہے اس پر جناب بہن بیٹی کی تصویر لگا دیتے ہیں، پیسے ملتے ہیں نا وہاں پہ، ہیں جی۔ مزے کی بات یہ منافق ہی ہوتا ہے، وہاں پہ لڑکیوں پر ظلم کرنا دکھا کے ٹی وی کے اندر اس پہ پیسے ملتے ہیں، وہ بھی حلال ہے ان کے لیے، ہیں جی۔ 8 مارچ کو دنگا فساد کرنا، ان کا بے حیائی کرنا، اس ظلم کے خلاف بولنا ہے، اس پہ بھی پیسے ملتے ہیں، لہذا دونوں حلال ہیں، دونوں حلال ہیں ان کے لیے۔ منافق ہوتا ہے بھائی، جس طرف سے پیسے ملیں اسی طرف ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اصل مسئلہ ان کو عورت پر ظلم کا نہیں ہے، اگر عورت پر ظلم کا ان کو مسئلہ ہوتا نا تو پھر وہ جج کی بیوی ججنی جو تھی اس نے ایک بچی کو گھر میں باندھ کے رکھ کے مار دیا تھا، اس پہ تو یہ لبرل نہیں بولے، اس پہ تو یہ لبرل نہیں بولے، 4 نعرے کیا لگا دیے مولوی نے، کھڑے عوام تھی یار، مولوی نہیں تھے، مولوی نے تو بچ بچا کروایا، مولوی نے تو بچ بچا کروایا، عوام تھی، انہوں نے نعرے لگا دیے باہر کھڑے ہو کے، اور نعرے لگا دیا عوام نے، اور سارا نزلہ جو ہے وہ دین پر آ گیا، وہ مولویوں پر آ گیا۔ اب ہر بندہ جس کا جو منہ کھلتا ہے وہ بھونکے جا رہا ہے۔ کراچی کا ایک مفتی ہے، وہ ذلیل، وہ بھی فوش قسم کی بکواسیں کرتا ہے جی، تقریر میں بیٹھ کے، جمعے میں بیٹھ کے اس کی تقریریں جو ہیں وہ بڑی لوگ سنتے ہیں، لوگ کیا سنتے ہیں، لچے قسم کے لوگ سنتے ہیں اس کی باتیں، ان کے بڑا فوش بکواس کرنے والا بندہ ہے، اس کو بھی تکلیف اٹھی ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس کو جناب پاگل پن اور جنون پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا تھا، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے یہ سارا اندھوں کا ملک ہے یار، کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے، کسی کو عقل نہیں ہے، کسی کو کوئی فہم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ ابھی 8 مارچ آنے والا ہے، دیکھ لیجئے گا آپ، اسی عورت کی جس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اس سے بڑھ کر گستاخیاں ہوں گی، اسی عربی رسم الخط کی، ٹھیک ہے نا جی، اس سے بڑھ کر گستاخیاں، پہلے یہ آقا علیہ السلام کی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی گستاخی کر چکی ہیں یہ رنڈی عورتیں، سمجھ آیا نا؟ ہاں، یہ ساری جو ہے نا انگریز کی جھوٹی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی کتے کی جھوٹی ہیں ساری، تو یہ اس کا جھوٹا کھانے والی ہے، یہ وہیں سے ان کا گند لا کے ادھر ڈال رہی ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی تھی، میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا، قسم سے میں زبان پہ نہیں لا سکتا، اتنی بڑی گستاخی کی تھی انہوں نے وہاں پہ، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آقا علیہ السلام کی گستاخی کی تھی۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ نارملائز کر دیا جائے، یہ ایک الگ بات ہے جی۔ اب وہ کیا نام اس کا، دوسری جو جماعتیں بے دین منافق جماعتوں کے لوگ ہیں جن کے خلاف اس جسٹس نے فیصلے دیے تھے، وہ ان کی بھی گرمائش بڑھ رہی ہے، ان کا بھی پارا جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہے، وہ بھی اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے خدا تعالیٰ کا، تمہیں اسی کے خلاف بولنا نصیب ہوتا ہے جو تمہارے لیڈر کے خلاف بول چکا ہو جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو غیرت ایمانی کا معیار رکھا نا وہ بدلتا نہیں ہے موسم کے ساتھ، تو کہا نا کہ یہ لا الہ الا اللہ اقبال کا کلام ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا یہ جو لا الہ الا اللہ نا یہ موسم بہار اور خزاں کا پابند نہیں ہے، یہ موسموں کا پابند نہیں ہے، یہ ہر جو بھی موسم ہو، جو بھی حالات ہوں، یعنی یہ موسم نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ جناب سامنے مشرف کھڑا ہے تو سامنے کون سا بدماش کھڑا ہے، میں کہ یہ کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور کبھی غازی المدین صورت کی صورت میں دیتا ہے، کبھی غازی ممتاز قادری کی صورت میں دیتا ہے، یہ ہر موسم میں پھل دینے والا ہے، یہ نہیں کہ لبرل کی طرح جناب جی اس نے ہمارے عمران خان کے خلاف بولا ہے تو لہٰذا اس کے خلاف بولیں جی اب ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا دیں، اب لیک ہوئے پڑے نا سارے، ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، ان کا جو مروت ہے وہ فاحش قسم کا کمینہ، وہ جناب مسئلہ اٹھا رہا ہے جی ہم کیس لڑ رہے ہیں ختم نبوت کا، میں نے کہا ٹھہر جا تو، تیرے ختم نبوت کو جو تجھے تکلیف ہے نا ہمیں پتہ ہے، یہی جج آج کہہ دے عمران خان بری ذمہ ہے، اس نے کوئی گھڑی چوری نہیں کی، اس نے کوئی بدماشی نہیں کی، تم نے کہنا جی ٹھیک ہے ختم نبوت کا مسئلہ چھوڑو، اور وہ کیا سرد خانے میں تم نے پھر اسے ابا مان لینا، تمہاری منافقتیں جو ہے نا ہمیں سب معلوم ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ کل اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فرمایا حبیب پیارے ان میں کچھ منافقین ایسے بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں صدقوں کے معاملے میں، صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تان کرتے ہیں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر راضی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں واہ
اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی، ہاں اسلام جیسا مذہب ہی کوئی نہیں پوری دنیا میں، ماشاء روٹی دینے والا مذہب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ وَإِلَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر ان کو نہ دیا جائے تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر یہ رب سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، رسول اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، اندازہ لگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔